الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے فروعات دین، نماز بھی پڑھ لیا، اس کے بعد روزہ پڑھا، اس کے بعد حج، پھر زکوٰۃ، پھر پڑھا خمس، پھر پڑھا جہاد۔ تولا اور تبرہ کا آپ کو بتا دیا تھا نا، تولا اور تبرہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آخری دو، یہ اکٹھے ہی ہیں، ادھر توجہ رکھیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا، آپ پڑھتے ہیں نا ٹینس، ابھی یہ 12 ٹینسوں کے بعد ایک ٹینس ہوتا ہے جو حکمیہ فقرے ہوتے ہیں۔ حکم یعنی یہ کام کرو، کتاب لاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہوتا ہے نا، یہ حکمیہ جملے ہوتے ہیں۔ تو حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکم دینا، ایک کسی چیز سے روکنے کا حکم دینا۔ تو معروف نیکی ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینا، یہ مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا، اور نہیں روکنا کس سے؟ منکر یعنی برائی سے روکنا۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ فروعات دین کا مطلب کیا ہے، کہ یہ واجب ہے۔ کیا چیز واجب ہے؟ آ جائیں۔ کیا چیز واجب ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کیا ہے باقر؟ واجب۔ ابھی اگر واجب ہے تو کیا ہر شخص پہ واجب ہے؟ کیونکہ باقی تو ہم نے دیکھا ہے یہ واجبات ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شرائط ہوتی ہیں ہر چیز کی، جیسا کہ حج ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر کریں گے، غریب بندے پہ تو نہیں ہے نا، واجب ہے مگر شرط پوری نہیں ہے۔ روزہ آپ دیکھیں، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو روزہ بھی نہیں رکھے گا، تو اس کی بھی شرائط ہے۔ تو شرائط وسائل الشیعہ کا جو باب ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام احادیث اکٹھی کر دی ہیں ہر موضوع کے لحاظ سے۔ تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو امام سے پوچھا گیا شرائط، امام نے فرمایا عام لوگوں پر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ واجب نہیں ہے۔ تو پھر کیا واجب ہے؟ امام نے بتایا 3 شرائط ہیں۔ پہلے کہ وہ عالم ہو، وہ جانتا ہو کہ نیکی کیا ہوتی ہے، پھر حکم دے گا نا، اور اس کو برائی کا بھی پتہ ہو کہ برائی کیا ہوتی ہے، اس کا پورا علم ہو، تب وہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ عالم۔ دوسرا، وہ جانتا ہو کہ اس کام کی تاثیر ہوگی۔ مثلا میں یہ کام کروں گا، 10 بندے بیٹھے ہیں، میں جا کے ان کو نیکی کی تعلیم دوں، کوئی تاثیر ہو، اسے پتہ ہو، کافر بیٹھے ہوں یا دوسرے فرقے والے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جا کے انہوں نے تو بات ہی نہیں مانی، الٹا آپ کو پڑ جائیں گے، یا دوسروں کی مسجدوں میں جا کر آپ کہیں جی میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، وہ مانیں گے بات؟ تو دوسری شرط ہے تاثیر۔ وہ تاثیر کا تھوڑا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، ان میں پتہ ہوتا ہے کہ میں بات بتاؤں گا تو وہ مان جائیں گے، دوسری تاثیر ہوتی ہے۔ تیسرا، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک ظالم حاکم کے پاس چلے جائیں، اسے جا کے کہیں جی وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں یا وزیر اعظم کے پاس یا کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس جائیں، اسے کہیں جی میں تمہیں تبلیغ کرنے آیا ہوں، انہوں نے کہا پھاڑ کے باہر کر دو۔ ایسے ہی ہے نا، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ 3 یہ بنیادی شرائط ہیں، امام نے فرمایا جس میں یہ 3 پائی جاتی ہوں وہ اہل ہے اس کام کو انجام دینے کا، اور ہر بندے پہ یہ واجب نہیں ہے۔ وہ پورا چیپٹر ابھی ہم دیکھیں گے۔ اتنا کافی ہے، بہت ساری حدیث ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ 3 شرائط ہیں، علم رکھتا ہو، تاثیر ہو اور نقصان ہو۔ آگے ان کی وضاحت ہے۔ عالم کے لیے شرط ہے، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ عمل نہیں کرتے، کسی کو سمجھاتے ہیں تو اس پہ اثر نہیں ہوتا،
اکثر آپ نے دیکھا ہو والدین بچوں کو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، سچ نہ بولو اور جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ آگے اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتے تو بچے بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ سمجھانے والا خود عمل نہیں کر رہا۔ تو وہ تبلیغ کا عنصر عملی ہے کہ انسان عمل بھی کرتا ہو، ایک۔ دوسرا، اپنے آپ کو انسان ذلیل نہ کرے، یعنی اس مرتبے پر نہ آ جائے کہ جس میں انسان کو ذلت ہو۔ اس پہ وہ بھی بہت زیادہ حدیث ہیں، یہ کہ فرمایا جو عزت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدم رکھی ہے مومن کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے۔ اپنی آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے، کہ ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر لوگ چھوٹے چھوٹے سوال لے کے بیٹھے ہوں، آپ کو ان چیزوں جزیات کا پتہ نہ ہو، الٹا بےزتی ہو جائے، بے عزت نہ ہو، ایسا بندہ کام نہ کرے جس سے بےزتی کا ڈر ہو۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ مجھے سرخ اونٹ جو ہوتے تھے بہت نایاب ہوتے تھے، مہنگے اور نایاب، کوئی سرخ اونٹ بھی دے کہ میں اپنے آپ کو ذلیل کروں تو پھر بھی میں ذلیل نہیں کروں گا۔ یہ ہوگی دوسری شرط۔ انہی شرط کے ذیل میں ہی ہے، اصل یہی ہیں 3 شرائط، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ عالم کو ہی پتہ ہوگا کہ یہاں تاثیر ہوگی یا نہیں ہوگی یا یہ ہوگا۔ اب عوام کو منع کیا ہے یعنی عام شخص جو ہے، عام شخص کے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا نا، کیونکہ قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم میں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، تم میں ایک امت ہونی چاہیے۔ امت میں نے ہوتا ہے گروہ، ایک طبقہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ وہ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی دعوت ہے، ہر بندہ نہیں، ایک گروہ یعنی علماء کا گروہ ہو جو یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، اور آگے یہی کہا کہ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکے۔ وہ خاص طبقہ یہ عالم طبقہ ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ عالم کے علاوہ عام رعایا پر یہ فرض نہیں ہے، عام رعایا پر ایک ہی فرض ہے۔ وہ کون سے مقام پر وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ ہے والد پر، کہ وہ اپنی اولاد کو برے کام سے روکے، چاہے خود کرتا بھی یا نہیں بھی کرتا، اثر ہو، یہ چیزیں نہیں دیکھنی، اس مقام پر والد پر واجب ہے، کیونکہ والد نے تربیت کرنی ہے، اس سے سوال ہوگا۔ تو اس وجہ سے والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو سختی کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو اسے نماز پڑھائیں، 9 سال کا ہو تو اس پہ سختی کریں، اسے ماریں اگر نماز نہیں پڑھتا، اور 2 سال گزرنے کے بعد مارنے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو گھر سے نکال دیں۔ اس حد تک ہے سختی نماز کے معاملے میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو والد جو ہے وہ اولاد کے معاملے میں سختی کر سکتا ہے۔ اب عام شخص کیوں نہیں کر سکتا؟ امام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ہم لوگوں کو امر ولایت یعنی ولایت کی تبلیغ کریں۔ مولا نے کہا تیرا اس سے کیا کام؟ اس نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو امام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اسے گردن سے پکڑ کر اس امر میں داخل کر دیتا ہے، یعنی حق میں لے آتا ہے۔ بندے کے بس میں نہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس عالم نے اتنے بندے شیعہ کر دیے، سنا ہوگا نا؟ وہ تو امام فرما رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ کہو، بلکہ آپ نیک کام کرنے جاتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم نیک کام کرنے آئے ہیں، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لایا ہے، کیونکہ ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔ پھر دوسری حدیث میں بھی اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ ڈال دیتا ہے جس سے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں ہے کہ اللہ جس سے خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ بندے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ روح پاکیزہ ہوتی ہے تو جب وہ کسی خیر کی بات کو سنتا ہے، یعنی اچھائی کی بات کو، تو وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور جب برائی کی بات ہوتی ہے تو وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ، اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ جو کام سونپا گیا ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن علماء کا کام ہے جو یہ کام بطور شرط، ایک وسیلہ تو چاہیے ہوتا ہے نا، سبب ایک چاہیے ہوتا ہے، تو علماء یہ کام کر سکتے ہیں، عام شخص کے لیے یہ تبلیغ کا عنصر نہیں ہے، کیونکہ
ایک اور باب بھی ہے، بڑا اچھا باب ہے احادیث میں، وہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ اپنے آپ کو انسان بڑا نہ سمجھے اور دوسرے کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بعد میں مثلا علم حاصل کر لیا، میں کہوں یار آپ تو علم ہی نہیں حاصل کیا، آپ تو بالکل جاہل ہی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے خلق کیا ہے تو وہ کبھی کسی کی تحقیر نہیں کرے گا۔ پھر وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کرنا تھا تو 49 حصے قرار دیے۔ یہ کس کے تھے؟ یہ خوبیوں کے، اچھائیوں کے یا اسماء کے تھے۔ اس کے پھر سب کے ان 49 میں سے ہر ایک کے 10-10 حصے بنائے۔ کتنے بن گئے؟ اگر 49 ہوں، سب کے 10-10 حصے بنائیں تو یہ 490۔ اب ان حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو 10 دیے، پہلے جو تھا 49 ہے نا، پہلے میں سے اس کے 10 حصے تھے، 2 دے دیے، دوسرے حصے میں سے 5 دے دیے، تیسرے حصے میں سے 7 دے دیے۔ ہر کسی کو اس طرح الگ الگ دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے کسی کو اس وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھے اللہ نے اس کو بنایا ہی اسی طرح ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بندہ سچ بولتا ہے، وہ عام بات بھی ہوگی سچ ہی بولے گا، دوسرا شخص ہے وہ ہر جگہ جھوٹ ہی بولے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک بندہ طبیعتاً، چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کبھی چوری نہیں کرتا، ایک چھوٹا ہی ہوتا ہے وہ اس عادت چوری کرتا ہے، کوئی سکھاتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 7 حصے بنائے۔ کتنے حصے بنائے؟ 7 حصے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک نیکی، سچائی، یقین، یہ ایمان کے حصے ہیں۔ علم، حلم، رضا اور وفا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 7 میں سے کسی کو 1 دے دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 7۔ یہ یاد رکھیں، یہ خوبی ہے مومن کی، یہ 7 صفات ہیں۔ ہم علم ہی حاصل نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا، 5-4 بندے آ جاتے ہیں علم حاصل کرنے، ایسے ہی نا، علم کا شوق نہیں ہے سب سے کم۔ حالانکہ یہ علم ہوتا ہے برداشت، یہ برداشت عام برداشت نہیں، ایک تو عام برداشت ہوتی ہے نا، علم کو تحمل کرنا۔ علم سے تکبر آ جاتا ہے انسان میں، وہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، تو انسان اس علم کو برداشت کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی کو چھوٹا دیکھتا ہے چھوٹا نہیں سمجھتا، کوئی اس پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ یہ نہ کہ میں تو بھائی عالم ہوں، مجھے یہ بات کہہ دیا تم نے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تو انسان ہر بات کو برداشت کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے، مصیبت میں مبتلا کرے تو انسان صبر کرتا ہے۔ تو علم کو برداشت کرنا۔ وفادار کا تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے وفا کرنا، جو عہد کیا ہے وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے وفا کا، کون سی؟ توحید کا، نبوت کا، اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ یہ 7 خوبیاں تو کسی کو 2 ملی ہیں، اگر اس میں علم نہیں ہے تو باقی تو ہو سکتا ہے ہوں، کسی میں یہ 2 ہوں باقی نہ ہوں۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا کہ جو دوسرے طبقے والا ہے، یعنی تقویٰ میں، تقویٰ کے کتنے مرتبے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے، تقویٰ کے 10 مراتب ہیں۔ سلمان فارسی 10ویں پر، ابو ذر غفاری 9ویں پر، اسی طرح صحابی بھی ایک مرتبے میں بلند اور نیچے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے مرتبے میں آ گیا ہے تو وہ پہلے مرتبے والے کو حقیر نہ سمجھے، یار تو ابھی بہت پیچھے ہے، میرے سے بات نہ کر۔ اسی طرح امام نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا، جو اس سے اوپر والا وہ کہے گا تو بہت چھوٹا ہے، چوتھے والا تیسرے والے کو کہے گا۔ امام نے فرمایا اس طرح نہ کریں، اوپر اور طبقے والا نیچے والے کو نہ گرائے، اس کی تذلیل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اتنا کافی ہے۔ امر بالمعروف کی بنیادی 3 شرائط ہیں، عام شخص پر واجب نہیں ہے، مگر والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو یہ تبلیغ کر سکتا ہے، نیکی کی ہدایت بھی دے سکتا ہے اور برائی سے روک بھی سکتا ہے۔ اور انسان کو، ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو کیسے خلق کیا، ہر کسی میں خوبیاں خامیاں اسی کی طرف سے دی گئی ہیں،
اور اگر کوئی یہ کام کرے بھی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہدایت دے رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس اہل ہوں تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ کیونکہ آپ اکثر مباحثہ کرتے ہیں، اگلا مان جاتا ہے۔ اگر یہ تینوں شرائط پوری بھی ہوں، ایک شخص عالم بھی ہو، اس کو امکان ہو کہ یہ اثر ہوگا اور یہاں پہ کوئی فتنہ بھی نہیں پھیلے گا، تو وہ جب آتا ہے تو ضروری تو نہیں اگلا بندہ بات مان لے۔ اس کے لیے بھی اسلام نے کہا ہے کہ انسان کسی سے مباحثہ کرے یا دعوت دے تو کس طرح دعوت دے؟ نرم انداز سے، جیسا کہ انبیاء نے کام کیا۔ بلکہ قرآن میں حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاؤ فرعون کی طرف تو کہا اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ اگر کوئی بات نہیں مان رہا، آپ نے بات کی ہے، آپس میں دوست بیٹھے ہیں، کوئی نہیں مان رہا، تو پھر کہو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ، میرے لیے میرا۔ لڑائی نہ کریں، اس میں لڑائی اسلام نے اس میں منع کیا، قرآن کی آیات ہے، مخاصمہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، دین کو یہ پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔